کیا آپ کو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایز پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں یا دس از اٹ ختم ان کا اسٹینڈ؟ دیکھیں، پاکستان میں سیاست کے اندر یا دنیا میں بھی سیاست کے اندر یا تو آپ کہتے ہیں نا جی میں ریٹائر ہو گیا. مہاتیر محمد 90 سال کی عمر میں 90 یا 92 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئے تھے. لہذا میں یہ اس پہ محفوظ رکھوں گا رائے کہ یہ آگے چل کے کیا بنے. نہیں دیکھیں، آنا چاہتے ہیں. انہوں نے الیکشن کے دن جب ووٹ دیا کیا کہا؟ جب پچھلی دفعہ تکلیف ہوئی تھی کہ رات 11:30 بجے کیوں کہہ دیا کہ ہمیں اکثریت چاہیے کہ جی دھاندلی کہتی. اس دفعہ انہوں نے کہہ دیا تو اس وقت سے تبصرے شروع ہو گئے تھے. مطلب وہ ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ ایک ایسی گورنمنٹ کو رن کرنے کی خواہش رکھتے تھے کہ جو مسائل کے حل کرنے کے لیے کسی کی اس میں نہیں جائے گی پریشر میں. لیکن جو رزلٹ آئے اب اس کے اوپر ابھی اے این پی کے زاہد خان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے انکار کر دیا پی ٹی آئی سے کہ تمہاری وجہ سے تو ہم ہارے ہیں، ہمیں ہرایا گیا اور تمہارے ساتھ ہم احتجاج کریں. اب یہ ساری پارٹیاں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے احتجاج کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تھوڑی دیر میں مطلب مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی جب ہوگی، مطلب یہ ساروں کے اپنے اپنے بیگیج ہیں، بیلنس ہیں. مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان میں وہ چاہیے وزارت اعلیٰ، وہاں اسلم رئیسانی وہاں وہ نہیں کرنے آئے تعویذ گنڈے کے لیے یا کوئی دعا پڑھانے کے لیے نہیں آئے، وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بن کے آئے ہیں. وہاں پہ سرفراز بگٹی اور وہ بیٹھے ہیں ثناء اللہ زہری پیپلز پارٹی میں، اور ادھر جام کمال بیٹھے ہیں. مطلب یہ سارے لوگ اسی لیے پارٹیوں کے ادھر سے اور ادھر ہوئے کہ اقتدار کا حساب کے پی میں ان کے پاس گورنر موجود ہے، اسے بھی بچانا ہے. مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے نا، یہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ لوگوں کو جھجک ہوگی کہ اگر وہ بیٹھے ہوں گے تو جو ڈیمانڈز آتی ہے نا مختلف لوگوں کی، وہ بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. شہباز شریف صاحب میں بڑی ہے، میری صبح ان سے بات بھی ہوئی، ان کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہیں اور مجھے بالکل کوئی اس تھیوری پہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے کسی پریشر میں آ کے شہباز شریف کو بنایا، بالکل نہیں. کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے میاں صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سمپل میجورٹی ہوتی، اور آپ کے پروگرام میں 2-3 دفعہ کہا، میں نے کہا تھا کہ سمپل میجورٹی ہوئی تو نواز شریف شاید مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دے. یہ بات میری رائے موجود تھی اور ہے، لیکن یہ تب ہوتا اگر وہ سمپل میجورٹی ملتی. لہذا مریم نواز ان کی چوائس ہیں. ادھر اور ہونا تھا، ادھر اور سے مراد کہ دونوں تو عہدے دونوں نہیں لے سکتے تھے. نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم. پتہ نہیں کیا. نہیں، جو بھی ہوا یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لے نہیں سکتے. روکتا کون ہے؟ یہاں صرف اکثریت نہ ہونے فیلڈ مارشل ایوب خان کی تیسری نسل آج وزیر اعظم کے عہدے پہ نامزد ہوئی اور خان صاحب نے کی، تو باقیوں کے اوپر کیا پابندیاں ہیں؟ سارے سیاستدان پوری دنیا میں آتے ہیں اس طرح جنہوں نے سیاست کرنی ہے. وہ جنرل سے شروع ہوئے تھے، وہ فیلڈ مارشل ہوئے، اور مطلب جیتے یا ہارے وہ ایک الگ کوشچن ان کے اوپر بھی کھڑا ہے. ورنہ راہیل شریف بھی فیلڈ مارشل بغیر جنگ لڑے بھی جیت کے ہونا چاہتے تھے. یہاں پہ سارے کے سارے ہمارے ہیرو ہیں، ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی چلتی ہے جانے تو بعد فیصلہ کر دے کہ ہیرو ہے. تو نواز شریف سیاست میں ریلیونٹ ہیں لیکن پرائم منسٹر کی بات کریں، پرائم منسٹر تو شہباز شریف آ رہے ہیں. ورنہ آج آپ کو پتا نا وہ چھوٹی سی بات، یعنی وہ زبردستی خبر چلائی، نہ بیرسٹر اس نے اسد کیسر نے کہی تھی، نہ بیرسٹر سیف نے کہی تھی پیپلز پارٹی سے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. وہ سیدھی احتجاج کی بات تھی اور ایک خبر چلوائی گئی اور کہا گیا کہ وہ پیپلز پارٹی سے کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے 2 لیڈروں کے فٹافٹ بیان آ گئے. ایک نے ویڈیو بیان جاری کر دیا فیصل کریم کنڈی نے، اور شادیہ مری سے سوال ہو گیا، حالانکہ وہ بات نہیں تھی. اور پھر وہ شیر افضل مروت اور بیرسٹر گور نے آ کے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی نون کسی سے بات نہیں ہوگی. ٹھیک جناب، آپ کو لگتا ہاؤ ڈو یو اینالائز، اور پی ایم ایل این جو اتنا بری کارکردگی پنجاب میں ہوئی، بہت سے لوگ اس پہ ظاہر تجزیے بہت ہو چکے ہیں، وہ وجہ بنی بنیادی طور پہ میاں صاحب کی الیکشن سے باہر ہونے. ایک تو آئی تھاٹ ان کو وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو کیمپین کی بھی ضرورت نہیں، ہم جیت جائیں گے، شاید اسی وجہ سے کیمپین ہی نہیں کر رہے تھے. بٹ شہباز صاحب نے کیا کریں گے آ کے جو پہلے 16 مہینے میں نہیں کر پائے جو حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے. اب المیہ دیکھیں کہ جن کو عوام نے مسترد کر دیا، وہ میاں صاحب جو اپنی سیٹ ہار گئے مانسیرا سے، وہ میاں صاحب جن کی لاہور والی سیٹ پہ چیلنج ہے، وہ مریم بی بی جو پی پی 159 سے بنیادی طور پہ کھمبے سے صرف 2000 ووٹ سے جیتی، اور وہ بھی متنازع ہے، وہ بندہ بھی فارم 45 لے کے پھر رہا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اتنے ریلیونٹ ہیں کہ جن کو مسترد کر دیا گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم بھی نامزد کریں گے، ہم وزیر اعلیٰ بھی نامزد کریں گے. تو یہ المیہ دوسری طرف اگر آپ اس کی فلپ سائڈ دیکھیں تو یہ بھی ہے. لیکن ایک بات، بنیادی مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے،
ہاں لیکن یہ بات ان کی ہے کہ اگر تحریک انصاف حکومت نہیں بنا سکتی پھر دو جماعتیں ہمارے یہاں لوگ بات کر رہے ہیں 85-88 میں جب صدر نامزد کرتا تھا. اب وہ آئین میں ہے کہ جس دن نامزد جس نے کاغذ جمع کرانے ہیں وہ الیکشن لڑ لے. یہاں نامزد وزیر اعظم کا لیکن وزیر اعلیٰ کے لیے بھی یہی ہے کانسیپٹ. اور جس کی وہ بات کر رہے ہیں نا بنیادی طور پر لوگوں نے جماعتوں کا نام لیا نا, میں ورنہ بیچ میں نہ بولتا. 2/3 ووٹ پی ٹی آئی کے اگینسٹ پڑا ہے. رپورٹ پڑھ لیں آپ جماعتیں نہ کہیں, آپ یہ کہیں میں اس میں چھوٹی سی کو اتنا ووٹ پڑا ہے, پی ٹی آئی کو اتنا پڑا ہے. پھر بات میں سیٹوں کے حساب سے جا رہا ہوں کہ جس کی سب سے زیادہ سیٹیں, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بنائے. مطلب کولیشن میں ہمیشہ یوں ہی چلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کو کیا 3/3 ووٹ پڑا تھا جو انہوں نے اس دن وکٹری اسپیچ دے دی تھی؟ کس منہ سے وکٹری اسپیچ دی؟ وہ کس جگہ پہ جیتے ہوئے ہیں وہ جو وہ وکٹری اسپیچ دے رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اوور آل الیکشن یہ بڑا غیر ضروری تقریر تھی نواز جو اوور آل الیکشن ہوا ہے کاشف صاحب, کیا وہ پورا پروسیس فری اینڈ فیئر تھا کہ الیکشن سے پہلے سمبل لے لیا؟ لاہور شہر کے اندر 31 سمبل تھے پی ٹی آئی کے, پھر بھی وہ جیت گئے, پھر بھی ان کو اتنے زیادہ ووٹ پڑے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ ان کے پاس اس وقت مورل اور اس وقت پولیٹیکل مینڈیٹ کتنا ہے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کی سیاست, میرے خیال میں میاں صاحب اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ وزارت عظمیٰ کے اس طرح امیدوار ہوں گے. لیکن اس کے لیے پارٹی پھر مریم صاحبہ کو ہینڈ اوور آفیشلی کرنی پڑے گی. جی جی یہ پروسیس نظر آ رہا ہوتا نہیں, پروسیس تو نظر آ رہا, وہ تو جلسوں میں ہی نظر آ رہا تھا. صرف وزیر اعلیٰ نہیں, کہیں نہ کہیں فارمل سیریمنی میں کہ اب میں سیاست سے تھوڑا پیچھے قائد کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا. لیکن مسلم لیگ نون کی صدر تو شہباز شریف ہے, مسلم لیگ نون کی صدر مسلم لیگ نہیں, لیکن دیکھیں لیڈر نواز شریف, لیڈر قائد وہی ہے. سو وہ یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کی صدر اب مریم نواز شریف بنے گی. مجھے نہیں ممکن ہے کہ اگلے چند مہینے میں یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس ہوگی, اس لیے کہ ابھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی, 6 مہینے چلے گی, اور فائٹنگ نہیں چاہتے وہ ابھی وہ نہیں چاہتے. میرے خیال میں ابھی یہ سلسلہ چلے گا, جب چیزیں کوئی حتمی ہوں گی تو میاں صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ریٹائر ہوں گے. لیکن ان کو عوام نے ریٹائرڈ ایک طرح سے کر دیا ہے. اب لاہور میں اگر آپ کی یہ پوزیشن ہے اور دوسرے مخالف کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کے باوجود, تو پھر میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے.